بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سوال ہوا کہ کفر فقہی کسے کہتے ہیں، اور اگر کسی پر کفر فقہی کا حکم ہو تو کیا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا؟ دراصل کلمات کفر دو طرح کے ہیں۔ ایک تو وہ اقوال کفریہ ہیں جن میں کسی معنی صحیح کا احتمال ہوتا ہے، انہیں لزوم کفر کہا جاتا ہے، اور دوسرے وہ اقوال کفریہ جن میں کسی بھی معنی صحیح کا احتمال نہیں ہوتا جو قائل کو کفر سے بچا سکے، اسے التزام کفر کہتے ہیں۔ تو جو پہلی قسم ہے جن میں معنی صحیح کا احتمال ہو، فقہاء کرام اس میں بھی حکم کفر دیتے ہیں، مگر متکلمین حضرات اس میں سکوت اختیار کرتے ہیں۔ تو خلاصہ اس کا یہ ہے کہ اگر کوئی التزام کفر کرے، یعنی ضروریات دین میں سے کسی شے کا صاف صاف انکار کرے یا خلاف کرے، تو یہ سب کے نزدیک کفر ہے، اور ایسا کہنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ لیکن کفر فقہی جس کے بارے میں سوال کیا گیا، یہ لزومی کفر ہے، یعنی جو بات اس نے کہی ہے وہ عین کفر تو نہیں ہے مگر کفر تک لے جانے والی ہے، یعنی مقدمات کو ترتیب دیا جائے تو بالآخر کسی نہ کسی ضرورت دینی کا انکار لازم آئے گا۔ تو اس طرح کے کفر کو لزومی اور کفر فقہی کہتے ہیں۔ اب اس کا حکم کیا ہے؟ ایسا شخص اگرچہ اسلام سے خارج تو نہیں ہوتا، لیکن اس کے لیے توبہ کا اور تجدید ایمان اور تجدید نکاح کا حکم ہے، جیسا کہ اعلیٰ حضرت سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے۔ اور جس نے کفر فقہی کیا، یعنی کفر لزومی کا ارتکاب کیا، ایسا شخص چونکہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا تو اس کا نکاح بھی نہیں ٹوٹتا اور اس کی بیعت بھی برقرار رہتی ہے، لیکن اس کو چاہیے کہ پھر سے کلمہ پڑھ کے دائرہ اسلام میں داخل ہو اور دوبارہ سے نکاح کر لے۔ ایسا ہی حکم اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتویٰ رضویہ شریف کے اندر تحریر فرمایا ہے، اور آپ فرماتے ہیں کہ جو متفقہ کفر ہو وہ اعمال صالحہ و نکاح کو باطل کر دیتا ہے، اور اس سے مراد وہی ہے جو سب کے نزدیک کفر ہو۔ لیکن آگے فرماتے ہیں کہ جس میں خلاف ہو اسے استغفار، توبہ اور تجدید نکاح کا حکم دیا جائے گا۔ یہ کفر فقہی کے بارے میں ہے کہ اس کے اندر احتیاطاً جو ہے وہ تجدید ایمان اور تجدید نکاح کر لیا جائے۔ واللہ تعالیٰ عالم۔